السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان۔ لاک ڈاؤن ہٹانے کا اعلان کرتے وقت حکومت پاکستان نے اسکولوں کو مزید بند رکھنے اور امتحانات منسوخ کرنے کا فیصلہ بھی سنا دیا، لیکن اس بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد صوبائی وزیر تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں ان کے ٹویٹس آنے شروع ہو گئے، جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ بڑے مشکل فیصلے ہیں اور اس کے اوپر ہم مزید میٹنگز کر کے اعلان کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پالیسی سازی ہے، فیصلہ سازی ہے، وہ کس عجلت میں کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے میٹنگز کرنی تھی، سوچ بچار کرنی تھی اور کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑے فیصلے تھے، تو پھر اناؤنسمنٹ کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں میں سکولز کے بارے میں بات کروں گا کہ سکولز کے بارے میں کیا پلانز ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جو امتحانات ہیں اس کے اوپر بے شمار ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات ہو سکتی ہے، جن کے اوپر مزید سوچ بچار کی ضرورت تھی۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا ان پوائنٹس کو مد نظر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اب آپ نے اعلان کیا، پوری قوم کو آپ نے کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پہ یہ جو وزیر تعلیم ہیں، صوبائی وزیر تعلیم، یہ چونکہ انہیں میڈیا میں آنے کا شوق ہے، ٹویٹر کے اوپر اپنے پیغامات پھیلانے کا اور واہ واہ کروانے کا۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے دوں کہ فیس کے اوپر پورے پاکستان، پورے پنجاب میں لوگ ان کو شاباش دے رہے تھے، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے جو اسکول آنرز ہیں اور والدین ہیں ان کے درمیان ایک کنفیوژن کریٹ کر دی۔ وہ کیسے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے یا سوشل میڈیا پہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ ریگولیٹ کروائیں گے، فیس جو ہے وہ 20% کم لینی پڑے گی ہر اسکول کو اور ڈنڈے کے زور پہ ہم انہیں اس چیز کا پابند کریں گے۔ لیکن جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 5000 یا اس سے زیادہ جو ہے وہ 20% جو ہے وہ فیس میں ڈیڈکشن دے گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 75% اسکول ایسے ہیں جن کی فیسز 2000 3000 یا لیس دین 3000 ہے۔ تو جب آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس سٹیٹس نہیں ہوتے، کوئی کیلکولیشنز کا سہارا نہیں لیتے، کوئی فیڈ بیک نہیں لیتے صوبہ بھر میں یا ملک بھر میں کیا اسٹیٹسٹک کیا ہیں؟ ان کے اوپر آپ نے کبھی نہیں سوچا۔ اب وزیر تعلیم نے اعلان کرنے کے بعد دوبارہ ٹویٹ داغے اور پھر جب ملک میں بحث چل نکلی تو ابھی حالیہ ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی آپ کنفیوز نہ ہوں، 80% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروموٹ ہوں گے، مطلب ان کو پروموٹ کرنے کا 80% حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اور پیپر تو کینسل ہیں، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ 80% اسٹوڈنٹس کا ہم نے فیصلہ کر لیا۔ 20% جو ہیں ان کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، جو امپروور ہیں یا پرائیویٹ اسکول، پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، سپلیمنٹری والے ان کے لیے بات کی۔ اب وزیر تعلیم کو اگر انہوں نے کبھی اچھے طریقے سے پاکستان کے نظام تعلیم اور نمبر آف اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہو تو انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ 20% کا مطلب کیا ہے، کتنی تعداد بنتی ہے۔ یہ چند ہزار یا 1-2 لاکھ نہیں، یہ کوئی 8-10 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ طلبہ ہیں، 20% جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ان کا کیا قصور ہے؟ کیا ان کے لیے کرونا نہیں آیا
ان میں سے کتنی زیادہ تعداد ہوگی جن کی اگر سپلیمنٹری بھی تھی تو انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، ان کے ٹیچرز نے، والدین نے، بچوں نے، کہ یہ جو سپلی ہے دوبارہ نہ آئے، اس سے ہماری جان چھوٹے، ان کا کیا بنے گا؟ جو امپروور ہیں وہ امپروو کیوں کر رہے ہیں؟ 1 سال انہوں نے ضائع کیا ہے، 6 مہینے ضائع کیے، کیوں ضائع کیے؟ نمبر کم تھے، اب وہ اپنے نمبر بہتر بنانا چاہتے تھے، تو ان کو یہ سزا کیوں ملے؟ تو یہ بہت بڑے مسئلے. ویسے تو یہ فیصلہ ہی غلط تھا، اس کے بہت سارے طریقہ کار ایسے تھے جن سے آپ استفادہ کر سکتے تھے، امتحانات لے سکتے تھے، بہت سارے ایسے پلاننگز کی جا سکتی تھی جس میں بچے محفوظ بھی رہیں اور امتحانات بھی ہوں. لیکن اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان حالات میں یہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائے گی امتحان دینے والوں کو، تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر بھی دیا تو پھر فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ سوچ بچار تو کرتے، کیلکولیشنز کا سہارا لیتے، جانچ پرکھ کرتے، رولز اینڈ ریگولیشن بناتے اور اس کو یہ دیکھتے کہ کوئی بھی اس سے متاثر نہ ہو. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک اعلان کر دیا اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں اور آپ میٹنگز کر رہے ہیں. یہ ہفتہ پورا ہی نہیں میٹنگز میں جائے گا، لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کنفیوز ہیں، پریشان ہیں، اور پھر جو نمبرز لگیں گے اس کا کوئی کرائیٹیریا آپ مختص نہیں کر پا رہے. یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سکولنگ کے بارے میں اعلان کیا گیا، ایک بڑا حیران کن ہے. حیران کن کس طرح سے ہے کہ 31 مئی تک سکول بند رکھنے کا پہلے اعلان ہوا تھا. آپ 10 مئی کو مطلب 20 دن پہلے ہی ایڈوانس میں ہی آپ اگلے 45 دن کے لیے سکول بند کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ وہ 20 دن بعد حالات کیا ہیں؟ پریڈکشنز تو آپ کی ہیں نہیں، جو آپ کی ہیں وہ پریس کانفرنسز میں ہم سنتے رہتے ہیں اور ہر دوسرے دن وہ چینج ہوئی ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر کوئی تحقیق کیے، کیلکولیٹ کیے، بس آگے پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں کیمرے کے سامنے اور کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے ہیں جو کہ دوسرے تیسرے دن ہی غلط ثابت ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو سکولنگ کے اوپر تھا، آپ نے 20 دن پہلے ملکی صورتحال کا اندازہ لگا لیا اور اگلے 45 دن کے لیے آپ نے سکولز بند کر دیے. اب یہ کوئی 4 سے 5-6 ماہ کا عرصہ بنتا ہے. اس میں 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت جو ہے وہ جو نقصان ہے بچوں کی تعلیم کا اور اس اسکول بند ہونے سے جو مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان کو پوری طرح سے کیلکولیٹ نہیں کر پا رہی، یا دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی مافیا ہے. مافیا کا خیال کیوں ذہن میں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں تقریباً 70 سے 75% سکول ایسے ہیں جن کی فیسز 3000 سے بھی کم ہے، بلکہ 2000 سے بھی کم ہے. اور وہ تمام سکول جن کی فیسز 2000 سے کم ہیں یا اور ساتھ ان کے بچے 250 یا اس سے کم ہیں، وہ تمام سکول اگر سوائے ان چند کے جن کی بلڈنگ اپنی ہے ان کے علاوہ وہ تمام کے تمام سکول اگر 1 مہینہ فیس نہ لے تو وہ بند ہو گئے. وہ اپنا رینٹ پے نہیں کر سکتے، ٹیچرز کو پے نہیں کر سکتے. یہ میں بڑی تحقیق شدہ بات کر رہا ہوں. آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے تنقید بڑی آسانی سے کر لیں گے، لیکن جب آپ اس کی تحقیق کریں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان سے پوچھیں گے آنر سے، تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے بے شمار سکول وزٹ کیے اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی. 70% سکول ایسے ہیں. باقی جن کی فیسز 5000 یا اس سے زیادہ ہے وہ میں بھی کچھ عرصہ سروائیو کریں، لیکن خاص طور پر شہروں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ شہروں میں 50-60 ہزار سے لاکھ روپے ایک بلڈنگ کا رینٹ ہوتا ہے اسکول کی، اور ٹیچرز کی جو سیلریز ہیں ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 1 مہینہ فی نہ دینے کی وجہ سے آپ کو
مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں آپ. اور اگر آپ 3 4 5 ماہ ایسا ہوگا تو کیسے ممکن ہوگا؟ میں حیران ہوں. سندھ والوں نے اعلان کر دیا کہ اگلے 5 6 7 ماہ اسکول بند رہ سکتے ہیں. تو آپ پھر ایک میٹنگ کریں اور انہیں کہیں گے اسکول بند کر دیں. اگر اس کے پیچھے کوئی مافیا تو ظاہری بات ہے وہ یہی چاہتا ہوگا کہ 3 4 5 ماہ جب اسکول بند رہیں گے. پیرنٹس بھی اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہے. جو بڑے بڑے اسکول ہیں جن کی فیسز زیادہ ہیں, ایڈمیشن فیس زیادہ ہوتی ہے, وہاں وہ مجبوری سے فیسیں دیے جا رہے ہیں. جو چھوٹے اسکول ہیں چونکہ یہ لوگوں کا خیال بھی کر رہے ہوتے ہیں, ریلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے لوگ ان کو بہت لائٹ لیتے ہیں. اور ہر اسکول میں یہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ فیسز جمع کروا رہے ہیں, باقی جن کی جابز لگی ہوئی ہیں, جن کو پے آ رہی ہے, وہ بھی فیسز جمع نہیں کروا رہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد سکولز کی بند ہوگی. اور یہ صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں, والدین کے لیے بھی انتہائی مشکل ہوگی, کیونکہ ابھی انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ سکول جو 1500 2000 2500 فی لے کے ان کے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, یہ اگر بند ہو جائیں گے تو پھر کون سا ایسا بزنس یا کاروباری حالات آپ کو اب نظر آ رہے ہیں کرونا سے پہلے بھی, خاص طور پر کرونا کے بعد, کہ آپ اتنی بہتر اور ہینڈسم انکم کمائیں گے جس سے آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم ملے گی. 5-10 ہزار والے اسکولوں میں آپ بچے پڑھا سکیں گے, خاص طور پہ جس کے 2-3-4 بچے ہیں وہ کیسے کریں گے. لوور مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, جو پہلے اپنے بچوں کو 2-2500-3000 فیس والے اسکول میں پڑھاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا اگر اس کے پیچھے کوئی مافیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ایکسپوز کرے اور اس کو دوبارہ سے دیکھے, ری وزٹ کرے اپنے فیصلوں کو. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن 2 کلاسز بچوں کی تعلیم کا بھی بہت زیادہ